سعید غنی نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی تھی، وہ کیا سنواتے ہیں؟ لیکن ابھی بھی یہاں کافی امکان ہے کہ لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں 22 کے قریب جو ہیں وہ جو فائر فائٹنگ گاڑیاں ہیں وہ موجود تھیں۔ 4 جو سنارکلز ہیں KMC کے، انہوں نے کام کیا ہے۔ اس میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو فیڈرل ادارے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی موجود تھیں اور سب نے بڑی ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے جو حتی الامکان انسانی طور پہ ممکن ہو سکتی تھی وہ کوششیں کی ہیں۔ لیکن 15 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس وقت بھی اگر آپ بھی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اور سامنے سے جب آگ بجھا دی جاتی ہے تو جو اندر کی دکانیں ہیں، بلڈنگ کا اندرونی حصہ ہے، اس میں جو آگ لگی ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اور اچانک سے کہیں نہ کہیں سے وہ نکل آتی ہے۔ تو اب بھی کوشش ایڈمنسٹریشن کی یہ ہے کہ جلد از جلد آگ بجھ جائے، اور جو لوگ لاپتہ ہیں جو بلڈنگ کے اندر ہیں کوشش کی جائے کہ ان کو خیر خیریت سے زندہ نکالیا جائے وہاں سے۔ بھائی سالہ سال جو کئی ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی، چاہے ہم پراپر اسکروٹنی کیوں نہیں کرتے کہ یہاں پہ اکوپمنٹ ہے یا نہیں؟ دیکھ گورنمنٹ سیکٹر بھی آتا ہے جہاں ہم چیزیں ماڈرن ٹیکنالوجی لا رہے ہیں، اتنا سیف زون کرتے کہ یہ واقعات نہ ہو، اس سے بچا جا سکے، ہم کیوں اس میں لیش کر رہے ہیں ابھی تک کے؟ دیکھیں، بات آپ کی بنیادی طور پر بالکل ٹھیک ہے، سوال آپ کا درست ہے، لیکن میں آپ کو یاد کراؤں کہ اس سے پہلے بھی کچھ برس پہلے جب اس قسم کے حادثات ہوئے تھے تو ایک ایکسرسائز پوری شروع کی گئی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی گئی کہ تمام بلڈنگز، خاص طور پہ جو مارکیٹس ہیں وہاں پر جو انتظامات ہیں آگ بجھانے کے جو ہونے چاہیے بلڈنگ کے اندر وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ایڈریس بھی کیے گئے، لیکن کراچی چونکہ اتنا بڑا شہر ہے اور بلڈنگز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت تن تنہا اس کو نہیں کر سکتی۔ لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، ہر موقع پہ کہتا ہوں اور ایشو پہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کے مسائل ہیں، کوتاہیاں ہیں یا کمی ہے کسی بھی چیز، وہ ہم شہریوں کے تعاون کے بغیر جو ہے اس کو درست نہیں کر سکتے۔ یہ جو بلڈنگ ہے جس میں 1200 سے زائد دکانیں تھیں، تو یقیناً 1200 اگر دکانیں ہیں تو اس میں 1200 دکانوں کے مالکان بھی ہوں گے، وہاں کام کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ ہمیں لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم خود بھی اپنی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنے پیاروں کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون بھی کریں اور خود سے کوشش کریں کہ اگر کہیں کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو ہم درست کر لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت ڈنڈا اٹھائے اور ڈنڈا اٹھا کے تمام چیزوں کو جو درست کروائے۔ میری آپ کے ذریعے تمام شہریوں سے گزارش ہوگی کہ آپ اداروں سے تعاون کریں، خود سے جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے اپنی عمارتوں میں، اپنی بلڈنگ میں، چاہے وہ کمرشل ہو چاہے وہ رہائشی ہو، اس کے اندر اس قسم کے انتظامات کریں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو جب تک آپ کو کوئی سرکاری ادارے آپ تک پہنچیں اس سے پہلے آپ اس مصیبت کو، اس چیلنج کو خود سے کسی طرح سے ایڈریس کر سکیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک ایک کر کے آخری واقعہ ہے، اس طرح کی آنکھ پہلے بھی لگتی رہی ہے، سیفٹی فائر آڈٹس بھی ہوتے رہے، ان کی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ آج جاوید بلوانی صاحب یہاں کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ میں ٹیکس پے کرتا ہوں اور اس کے باوجود میں نقصان اٹھاتا ہوں، تاجر بیچتا ہے، تاجر خریدتا ہے، عوام مرتے ہیں۔ آپ کوئی سسٹم آج تک کیوں نہیں بنا سکے اس چیز کے لیے؟ سولوشن کیا ہے اس تمام تر پروسیس کا؟ روکے گا ایک تو میرا خیال ہے کہ اس کا موازنہ ہی چالان سے بالکل بھی نہیں کر سکتے، وہ بالکل ہی قدرے مختلف ایشو ہے۔ جو ہمارے دوست نے یہاں بات کی کہ میں ٹیکس بھرتا ہوں، سب کا تو بالکل ہم مانتے ہیں کہ لوگ ٹیکس بھرتے ہیں، لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ جو عمارتیں بناتے ہیں، جو عمارتوں میں رہتے ہیں، جو عمارتوں میں کاروبار کرتے ہیں، چونکہ خدا نخواستہ اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے انہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے یا محفوظ بنانے کے لیے یا ایسے حادثات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بلڈنگ اپروولز میں بنیادی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اپروول نہیں ہوگی جس کے اندر ان چیزوں کی کوئی پابندی نہ ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کرتے ہیں، وائلیٹ کرتے ہیں، شاید کاروبار کو بڑھانے کے لیے، زیادہ جگہ استعمال کرنے کے لیے ہم کر جاتے ہیں کوتاہیاں، جس کے نتیجے میں جب ایسا حادثہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے اپنے طور پہ جو کرنا ہوتا ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اتنے بڑے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں جو عمارتیں موجود ہوں، حکومت تن تنہا اس کو ڈنڈے کے زور پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی ہے۔ ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں، ہم گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں، ہم مدد کر سکتے ہیں،
हमारी नज़र में अगर कहीं कोई चीज़ आ जाए हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम हज़ारों लोगों के ख़िलाफ़ जो इन इमारतों के मालिकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें तो मुमकिन नहीं है। हम मिलजुल कर इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, हमने पहले भी की हैं। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो हादसात होते हैं उसमें जो आजमाइशें आती हैं अपनी जगह, लेकिन हमारे लिए उसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। और मैं तवक्को करता हूँ कि जो कुछ ये आज हुआ है इसके बाद हम सब मिलकर, हुकूमत में शामिल करता हूँ, बुनियादी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन शहरियों के साथ मिलकर एक ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सर बिल्ड करेंगे इसको, इस बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे? ग्राउंड जीरो हो रही है। देखिए हमारे पास पहले ये मिसालें मौजूद हैं और कि इस तरह का अगर कोई वाक़या हुआ है जिसमें लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो तो हुकूमत सिंध ने उनकी मदद की है। ज़ाहिर है ये अभी इस स्टेज पे हम आज पहले दिन में खड़े हैं, अभी तो हमारी पहली कोशिश ये है कि जो लोग इसमें हैं उनको एविक्यूएट करें, इसकी इंक्वायरी हो जाए, इसकी तफसील सामने आ जाए। लेकिन लोगों की जो इमदाद की बात है, जो मदद की बात है, जो उनको कंपनसेट करने की बात है, इनके कारोबार को दोबारा शुरू करने की बात है, हुकूमत से ज़रूर उसमें मदद करें। अच्छा, कितने ऐसे खानदान हैं जिन्होंने आपसे रब्ता किया? ज़रा अभी फैमिली हमने देखा सामने भी थी, आपके पास भी आई हुई है, कितनी फैमिली ऐसी जिसने रब्ता किया? देखिए एक तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर ने एक अपना के 3 लोग हैं, एक के 2 हैं और एक फैमिली ऐसी जिसका एक फर्द जो है वो अभी लापता है। तो अभी एग्जैक्टली नंबर बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं यही जो मुझे 4 लोग मिले हैं उनकी बात कर लूँ तो कम से कम 7 अफराद तो इन फैमिलीज़ के बनते हैं, लेकिन शायद इससे ज़्यादा लोग होंगे। और वो डेटा जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आ जाएगा हमारे पास कि जो लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली होगी, तब हम बता सकेंगे कि एग्जैक्टली कितने अफराद जो हैं वो लापता हैं इस बिल्डिंग के अंदर। सईद भाई ये बता दीजिएगा, लेट आप इतने 14 घंटे से आग लगी हुई है, अभी आप हुकूमत की में आतिशदगी के हवाले से जो सामान होता है, जो सेफ्टी के हवाले से होता है, वो बाज़ औक़ात नहीं होता। चेक एंड बैलेंस करना किसका काम है? मैं एक आपसे अर्ज़ करूँ, जब ये अमनाक सानिया हुआ, वाक़या हुआ, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरी हुकूमती मशीनरी यहाँ पे मौजूद रही है, पूरी रात मौजूद रही है और आप खुद उसको देख भी रहे हैं। जिन इदारों का काम है, जिन अफसरान को होना चाहिए वो यहाँ मौजूद थे। मेयर कराची शहर में इस वक्त मौजूद नहीं है इत्तफाक से, इसलिए वो नहीं पहुँच सके, रात में नहीं आ सके, लेकिन वो मुसलसल जो है अपने KMC के अफसरान से राब्ते में रहे, डिप्टी कमिश्नर सबसे राब्ते में रहे, चीफ मिनिस्टर इनकी बिल्कुल इनसे राब्ते में रहे, सारी चीज़ें वो देखते रहे। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस के ऑफिसर्स हो, फायर ब्रिगेड का अमला हो, KMC के अफसरान हो, मैं समझता हूँ कि कोई शख्स ऐसा नहीं था जो यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो यहाँ पर मौजूद थे, जो ह्यूमनली पॉसिबल था, जो काम वो कर सकते थे, जो मुमकिन था उन्होंने किया है। जितनी जाने पहले वज़ीर बलदियात सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।